نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جس حدیث کی میں نے تلاوت کی ہے، الدین والنصیحة. نصیحت خیر خواہی کے معنی میں آتا ہے. عربی میں اس کے معنی بہت عام ہے. اس نصیحت سے بنتا آپ کے ساتھ خیر خواہی کیا نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ بھی داخل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہے. نصیحت اللہ کے ساتھ بھی متعلق ہے، اللہ کے رسول سے متعلق ہے. آپ کے ساتھ یہ کہ آپ کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا، وہاں اور اعتبار سے ہے، یہاں اور اعتبار سے ہے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین نصیحتی کا نام ہے. جیسے حدیث ایک ہے، الحج عرفہ، حج عرفہ کا نام ہے. تو حج عرفہ ضرور ہے، سب مل کر کے کیا ہے، حج ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حج کیا ہے، عرفہ ہے. مطلب اہم رکن عرفہ ہے. دین کا اہم رکن نصیحت ہے. سمجھے، بہت بڑی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ایسی چیزوں کے کہنے پر مشاط ہے، عالی تھے. اوتی تو جواب اوتی تو جواب کریم، میں جواب کریم دے کے بھیجا گیا ہوں. کیا مطلب، تھوڑی سی بات میں بہت سی باتیں بیان کر دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی اوتی تو جواب کریم. اللہ تعالیٰ جیسے قرآن پاک کو نازل کیا، اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا تو نہیں، لیکن اس کے درجے میں قرآن کے بعد اگر کسی کلام کا درجہ ہو سکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہو سکتا ہے. اسی بنا پر وہ تو افروزہ کے جو عبادتیں نقل کی جاتی ہیں ادب کی کتابوں میں ہم لوگ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کو بھی جمع کیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی یہ کہا وہ کہا انسانی طور پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادبی جو خطبات ہیں وہ بھی نقل کیے جاتے ہیں، وہ بھی پڑھائے جاتے ہیں. ماشاء اللہ مولانا صاحب نے کئی جمع کیا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین، یہ معمولی جملہ ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رحمت للعالمین میں اتنی وسعت ہے، اتنی برکت ہے. 3 جلدیں لکھی ہیں قاری صاحب نے، 3 جلدیں صرف اسی آیت میں لکھی ہے. بہرحال میرے دوستوں بزرگوں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، عمل کرنے میں جو لطف ہے ہی، اسی علم میں بھی لطف ہے. ہم کو آپ کو چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی حدیثوں کو بھی پڑھیں. بہت سے بزرگوں کا آ رہا ہے کہ جس طریقے سے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اسے بخاری شریف کو بھی تلاوت کرتے ہیں. یہ بھی ایک معمولات میں سے ہونا چاہیے، کچھ حدیثیں بھی پڑھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اس کی توفیق دے. کتاب اللہ کی تلاوت، اس طرح سنت رسول اللہ کی تلاوت، جب سنت رسول اللہ کی تلاوت ہوگی تو آج یہ کر انشاءاللہ تو عمل کی بھی توفیق ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ جس طرح ان کے کلام کی تلاوت کی جائے، اسی طرح ان کے نبی کے کلام کی بھی تلاوت کی جائے. اسی طرح پر عربی ہی زبان ہوگی اہل جنت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان عرب، اور عربوں میں خاص عرب ہے. حضور دیہات بھی بھیجے کرتی تھی شروع میں، تاکہ عربوں کی خصوصیات جو ہے عربیت کی، فصاحت کی اور بلاغت کی، وہ بھی آپ سکھائیں. جہاں حضور کے کلام میں جہاں بڑے بڑے ادیبوں کا کلام نقل کیا جاتا ہے، ان کے مقابلے میں حضور کا کلام بھی نقل کیا جاتا ہے. سمجھنے کی بات ہے، اپنے نبی کے کلام پہ سمجھنے کی بات ہے. اس سے محبت بنتی ہے. حضور سے یہ نہیں کہ جائے میں پیدا ہوئے تو جائے نہیں رہ گئے. اب سہول کو عرب میں سب سے وسیع بنے حضور سے وسلم تھے. اس وجہ سے آپ کے جو خطبات ہیں وہ جیسے اور عرب شعراء کے کلام کو پیش کیا جاتا ہے، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بھی اسی انداز میں پیش کیا جاتا ہے. جو منصورات نے اسی طرح کیا ہمارے سامنے ہے کہ یہ پھنسی فلاں پھنسی فلاں عرب کا یہ پھنسی،
تو وہ ہے اپنی جگہ پر، وہ پڑھائی جاتی ہے لوگوں کو. لیکن ان لوگوں کے ادب کی خصوصیت یہ نظر ہوتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبات ہیں، بڑی خطبات ہیں، وہ ان کے مقابلے میں پیش کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام ان بڑے بڑے شعرا جو عرب میں جن کو اپنی شاعری پر ناز تھا، اور ہم لوگ وہ آدمی کہتے ہیں، گونگے لوگ ہیں. آدمی کہنے کی وجہ یہ کہ ہم لوگ کو گونگا کہتے ہیں، کوئی آتا جاتا نہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کے سامنے انہوں نے بھی ماتھا ٹھیک دیا. اس طرح پر اپنے نبی کی شناخت ہر اعتبار سے، عرب کے اعتبار، عربی کے اعتبار سے بھی، ادبی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، عبادت کے اعتبار سے بھی، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت پر امتیاز حاصل ہے. اس بنا پر اپنے نبی کی شناخت، اپنے نبی کی معرفت بہت ضروری ہے. آپ جیسا کو پڑھیں گے اس بنا پر اتنی ان کی معرفت ہوگی، اور جتنی معرفت ہوگی اسی محبت ہوگی. محبت تابع ہے معرفت کی. جب کسی کو آپ پہچانیں گے نہیں تو محبت کیا کریں گے؟ محبت تابع ہے معرفت کی. جتنی معرفت ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی محبت بھی ہوگی. محبت بڑی چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری اصغر محبت کا وہ حب میں یحب کا وہ حب عملی کر اے اللہ میں آپ کی محبت چاہتا ہوں. معلوم جیسے ایک معرفت ہے اور ایک محبت ہے، فرض ہے. اللہ رسول سے محبت کرنا فرض ہے. محبت اللہ صاحب حضور بھائی لکھ رہے ہیں محبت اللہ قسمیں. اللہ کی محبت دو قسم کی ہے، ایک فرض و ندب. فرض محبت بھی ہے اور مندوب محبت بھی ہے. آج ہم لوگ محبت کرتے ہیں کہ یہ بھی نہیں جانتا کہ محبت کیسی کی ہے. صاحب حضور بھائی کی بخاری کی شان ہے وہ لکھ رہے ہیں محبت اللہ قسمیں فرض و ندب وکذالک محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض و ندب. اس حضور کی محبت بھی دو قسم کی. جب اللہ کی محبت دو قسم کی تو نبی کی محبت بھی دو قسم کی ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی اللہ مینی اصغر محبت وحب من یحبک وحب عملی یقرب الیہ. اے اللہ آپ کی ہم محبت چاہتے ہیں. دو چیزیں، جتنی محبت ہوگی اتنی معرفت، یا جتنی معرفت ہوگی اتنی محبت ہوگی. اس بنا پر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کے پابند ہیں. ہمارے پر فرض ہے کہ اللہ کی محبت ہم پیدا کریں. ایک محبت عقلی ہے، ایک محبت طبعی ہے. ایک محبت اللہ کی محبت دو قسم. ایک محبت عقلی ہے. عقلی محبت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو کھانا دیا، اللہ نے ہم کو پانی دیا، اللہ نے ہم کو صحت دیا. اس بنا پر محبت کرنا یہ محبت عقلی ہے. اور ایک طبعی محبت یہ ہے کہ اللہ ہمارا وعدہ کرنے والا ہے، رسول ہمارے رسول ہیں، ہمارے خیرخواہ ہیں، ہم کو شفاعت کریں گے. شفاعتی لأہل کبائر من امتی، میری شفاعت اہل کبائر کے لیے، امت کے لیے. نبی کی جتنی محبت ہوگی اتنی معرفت، جتنی معرفت ہوگی اتنی محبت. اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت ضروری ہے، اللہ کی محبت ضروری ہے. ہمارے صوفیہ کرام خانقاہوں میں اسی چیز کی تعلیم دیتے ہیں. فری وظیفے نہیں دیتے بلکہ محبت الہی کو سکھاتے ہیں، محبت رسول کو سکھاتے ہیں کہ اس طریقے سے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جاتی ہے. جب تک یہ دونوں محبتیں کامل نہیں ہوں گی اس وقت آدمی کامل اپنے ایمان میں ہو نہیں سکتا. اس طرح پر تمام بخاری کا جواب کون جانتا ہے؟ ہم لوگ جانتے یہی بڑی بات ہے کہ محبت اللہ کی فرض عین، محبت اللہ فرض صاحب بدل باری لکھ رہے ہیں. اس بنا پر میں دوستوں بزرگوں جمعہ کی نماز سے پڑھتے ہیں واجب ہے، اسے یہ بھی دل میں دائیا جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں آئے گی. محبت جب آئے گی اطاعت آسان ہو جائے گی. اطاعت جب آسان ہوگی انشاءاللہ حضور کی شفاعت آسان ہو جائے گی. اس بنا پر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے اعمال. اللہ مینی اثر و حب کا وہ حب من یحب کا وہ حب عملی مقرب الیہ. جامع دعا حضور کی دعا ہے، اللہ میں آپ کی محبت چاہتا ہوں. آپ کے اللہ مینی اثر و حب من یحب، ان لوگوں کی محبت چاہتا ہے جو آپ سے محبت کرتے ہیں. آج کل جو ان سے محبت کرے ان سے زیادہ بہت بغاوت ہے. یہاں حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ نبی کی دعا اللہ مینی اثر و حب کا وہ حب من یحب کا وہ حب عملی مقرب الیہ. یہ حضور کی دعائیں پوری
جیسے نماز روزے کی بدلے حدیث ہے، اس طرح محبت اور بغض ہے، سب چیزوں کی بدلے مستقل حدیث ہے، آیا علوم وغیرہ پورا بات کوئی چیز موجود ہے. اللہ منی اثر بحب کا وحب من یحبک وحب عمل یقرب ربی. ضروری ہے کہ نہیں؟ اللہ میں سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا اور ان لوگوں کی محبت کا جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اس عمل سے محبت کا جو عمل آپ کو پسند ہے. تینوں چیز، آپ کی محبت، آپ کے رسول کی محبت، اور وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ان سے بھی محبت ہونی چاہیے. نماز سے محبت، روزے سے محبت، تلاوت سے محبت. ایک تو تلاوت ہے، ایک تلاوت سے محبت ہے، ایک نماز کی ادائیگی ہے، ایک نماز سے محبت کی جگہ اسے چلنا ہے. بھائی وقت ہو گیا نماز پڑھنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، لیکن نماز وغیرہ کی کیا وقت ہے؟ ابھی بالکل نماز کو ایک صاحب دو صاحب ہے، اتنا مجبور ہو گیا. میں کبھی میں نماز کے لیے جا رہا ہوں لیکن بڑا اپنی غرض بڑا اللہ تعالیٰ نے محبت کا بھی ایک مقام حاصل کیا ہے. جو جہاں بھی پہنچا اللہ کی محبت سے پہنچا. اس وجہ سے محبت صاحب سفر والی پوری حضرت کی تعلیم اسی حدیث میں ڈالی تھی. علماء بیان کرتے تھے محبت اللہ قسم ہے. اللہ کی محبت دو قسم، فرض وہ فرض ہے، وہ محبت فرض ہے. اس کو محبت عقلی کہتے ہیں. عقلی محبت یہ کہ اللہ نے ہم کو کھانا دیا، اللہ نے ہم کو کپڑا دے دیا، اللہ نے ہم کو صحت دیا. اس وجہ سے بھی محبت ماں باپ سے کی جاتی ہے. اللہ سے محبت قوی ہے کہ ان کے احسانات کو سمجھیں، ان کے انعامات کو سمجھیں اور سمجھ گئے کہ اللہ نے ہم کو ان نعمتوں سے نوازا ہے تو ہم کو محبت کرنا چاہیے. الانسان عبد احسان، انسان احسان کا بندہ ہے. سب سے بڑا احسان تو اللہ تعالیٰ کا ہے. معلوم ہے کہ من احب ولی، سب سے زیادہ محبوب اللہ کو رکھنا، اللہ کے رسول کو رکھنا، پھر اس کا درجہ بدل جائے. لیکن یہ تو درجہ مقدم ہے. حب اللہ وہ حب رسول اللہ. جب حب ہوگی، محبت ہوگی تو اطاعت بھی ہوگی. اطاعت ایسی محبت جسے اطاعت نہ ہو، اس محبت کو علماء جھوٹ رکھتے ہیں. بالکل یہ کہتے ہیں تباہ. بارہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو اللہ نے حیات دیا ہے، طرح طرح کے حالات بھی پیش آ رہے ہیں. اس کا تقاضا بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں. جب محبت ہوگی اللہ کی اطاعت ہوگی. جب ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو وہ محبت کرتا ہے. تو اللہ رب العزت سے جب محبت کریں گے تو کیا اللہ ہم سے محبت نہیں کرے گا؟ اللہ بھی محبت کرے گا. اس طرح کو محبت کو کھینچنے کے لیے اللہ کی محبت خود ضروری ہے اور اللہ کے رسول کی محبت ضروری ہے. بلکہ ان لوگ محبت ضروری ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. حدیث ہے لامینی اصل وہ خوب میں ہوگا وہ خوب عملی ہو کر میرا ہوگی. یہ سب حدیث ہے لیکن مثل سے نماز روزے کے وزن ہے. اسی طرح محبت اور ان چیزوں کی بھی حدیثیں ہیں. جس طرح اس پر نماز ضروری ہے نماز پر، جس طرح محبت کے بارے میں حضور نے دعا کی اور اس کی فرضیت بیان کی. تو اس کی بھی فرضیت کو ماننا اور عمل کرنا ضروری ہے کہ ہم کو نماز سے محبت ہو جائے، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کے جو احکام ہے ان سے محبت. جب محبت ہوگی تو آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گی. اذان ہونے کے بعد آپ کو اٹھنا ہی ہوگا، نماز میں آنا ہی ہوگا. یہ محبت کی کمی کی وجہ سے ہم بہت سے احکام الہیہ کو ترک کر رہے ہیں. اس طرح دعا بھی کرنا چاہیے، دعا کرانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے. بنیادی چیز یہی ہے. اللہ منی اثر کو حب وہ حب میں محب ہوگا وہ حب عملی ہوگا. کہ اللہ آپ کی محبت بال بچے سے زیادہ. حدیثوں میں آتا ہے کہ آدمی مومن نہیں ہوگا جب تک اس چیز کو تعبیر ہو جائے. میں لایا ہوں ایک حدیث لا یؤمن احدکم حتی یکون احب، یہاں تک کہ میں ہوتا ہوں اس کے بچوں سے ماں سے زیادہ محبوب ہے. معدل ایمانی نہیں. اس بنا پر آدمی مکلف ہے جنہیں نماز پڑھنا ضروری ہے، زکات دینا ضروری ہے. یہ بھی فرض ہے کہ اللہ اور رسول سے اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت ہو. فریضہ تو آپ کیا یہی کرتے چلے آ رہے ہیں اور اب بھی اسی کی تعلیم ہے. یہ بدل نہیں سکتا. اللہ منی اثر کو حب کا وہ حب میں ہوگا. اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں
اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتا. ہمارے حضرت جان فرماتے ہیں ماشاء اللہ صاحب، ایک صاحب نے گیا، ایک صاحب نے کہا کسی سے، بھائی حدیث میں آیا ہے کہ ماں باپ سے زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے، ہم کو تو ایسی محبت نہیں ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہا نہیں ہے، ہر مومن کو ہوتی ہے. کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگے. میں نے کئی بتا ماشاء اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگے، سنتے رہے خوش خوش. اس کے بعد انہوں نے ان کے ماں باپ کی محبت تعریف کرنا شروع کیا. کیا مولانا ابھی رسول کی محبت بات کر رہے ہیں، میرے ماں باپ کا بس یہ سمجھ میں آیا نا، حضور سے زیادہ محبت آپ کو ہے. اگر حضور سے محبت زیادہ نہ ہوتی تو ماں باپ کی محبت سے اور زیادہ خوش ہوتے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں، ان کے واقعات کے بارے میں سن رہے تھے تو اس میں جی زیادہ لگ رہا تھا بڑے ماں باپ. تو معلوم انہوں نے ثابت کیا، میں نے کئی بتا ہے کہ معلوم ہوا کہ الحمدللہ ہر مومن کو ماں باپ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. وقت پر کوئی بھی جاتی ہے بات، اور نہ ہو پھر اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رسول سے محبت دیجیے، ایسی محبت جو اپنی جان سے زیادہ ہو، اپنے ماں باپ کی محبت سے زیادہ ہو. یہ سب ذرائع دین ہے، یہ کوئی ابتدائی چیز نہیں بلکہ یہ حقیقی چیز ہے. اس بنا پر ہم سب لوگوں کو اس کی بھی پرواہ، اس کی بھی خواہش ہونی چاہیے، اس کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو دل میں. بہت حدیثیں ہمیں کہا کہ بیان کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ کی محبت سے نوازے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جملہ مومنین سے محبت، ان کی عظمت ہمارے دلوں میں آنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک صحابی آرامی دیہاتی آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھسکنے لگے. اس آرامی دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ مسجد میں بہت جگہ ہے، کہیں بیٹھ جاؤں گا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مومن ہو. صحابی کوئی بڑے صحابی وہ صدیق نہیں تھے، عام دیہاتی صحابی تھے. کیا میرے ذمہ یہ بات نہیں ہے کہ ایک مومن کے آنے سے ایسا کھسک جاؤں؟ ادھر یدی طرف ایسے توازو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ معمولی مومن ہے، عربی دیہاتی ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھسک گئے. میرے دوست یہ آداب شریعت ہے. ابراہیم ہمارے شعبوں کو بھی چاہیے کہ اپنا کوئی بڑا آدمی کھسک جاؤ. میں دیکھتا ہوں اس میں بہت کوتاہی ہوتی، جگہ دے دو، چھوٹا بھی ہو تبھی کھسک جاؤ تاکہ وسعت کو گنجائش ہے. تفت لو پھر مجالس سے تفت تیار کرو. میں دیکھتا ہوں اکثر ذرا سے کھسکتے نہیں بھائی. موٹر میں ایک ساتھ بیٹھے ہوتے بڑے آدمی جگہ میں ڈر جائیے تو دبے ہم میں دبے دس لوگوں کی جگہ ہو جائے، ان کی سمجھنا ہے کہ ہم کو دبا رہا ہے. یہ حالات مسلمانوں کی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کا حقیقی اخلاق نبی بھی اختیار کرنے کی توفیق دے. ہم سب محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ جو جتنا حضور کے خلق کے قریب ہوگا وہی جنت کا قریب ہوگا. سب سے زیادہ قرب ان مومنین کو جو اخلاق جو اخلاق کے اعتبار سے اچھے ہیں، اللہ کے نبی کا بہت بڑا درجہ ہے. آج سنی کم کی مردان راہ خدا بہت عمدہ شعر ہے. سنی کم کی مردان راہ خدا دل دشمنا ہم تنگ سنا کر میسر سبدی مقام. یہ بات درست عادت کا رابط جن ہم نے سنا ہے کہ مردان خدا دشمنوں سے بھی دوستی کا مرتبہ کرتے ہیں، برتاؤ کرتے ہیں. تم کو کبھی مقام حاصل ہوگا کہ دوستوں ہی سے تم کو عداوت ہے. بہت منشر ہے. سنی تم کی بات نہ راہ خدا دل دشمنا ہم نے کر تھوڑا کر میسر سبدی مقام. یہ بات دوستانہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے.